الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لم يفعل قال فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن أشعث بن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وإفشاء السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس ونصر المظلوم وإبرار المقسم. وبه قال حدثنا أحمد بن الحسن وأبو عثمان بن عبدان النيسابوري قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حدثنا سفيان وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو نصر أحمد بن علي بن شبيب القاضي قالوا حدثنا أبو العباس وهو الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله البجلي يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. یہ 4 احادیث اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی. ان تمام احادیث میں حقوق العباد کا ذکر ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ ہے. یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے اور اہل علم اس کی طرف متوجہ ہیں اور لوگوں کو بھی متوجہ کرتے ہیں کہ لوگوں نے اسلام کو صرف عبادات تک یا چند عبادات تک محدود سمجھا ہے. اگر درست معنوں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دی جائے تو اسلام کا ایک اچھا پیغام آج کے زمانے میں لوگوں کے ہاں جائے گا. ہم جس دور کے اندر رہتے ہیں اس دور کے اندر لوگ خدا کو تو یقیناً بھول چکے ہیں، کیا مسلمان اور کیا غیر مسلم، اور لوگوں کے ذہن پر انسانیت کی تعمیر اور انسانیت کی خدمت کا بھوت سوار ہے. اور اسی وجہ سے آج کل ہیومنزم کے نام سے گویا کہ انسان کی خدائی کا ایک اعلان کیا جا چکا ہے، اور اسی ہیومنزم کے پشت پر جو فلسفے پرانے اور نئے فلسفے لوگوں کو سمجھائے جا رہے ہیں، ان تمام فلسفوں کا مرکزی نقطہ بس انسان کی خدمت اور انسان کو خوش رکھنے کی بات ہے. جبکہ اگر ہم احادیث کے اندر گہرائی سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی جو تاکید کی ہے اس کا عشر عشیر تو کیا، اس کا 1000واں حصہ بھی ان انسانیت کے بندوں کے ہاں نہیں اور نہ اس بات کو وہ پہنچ چکے ہیں. ان کے ہاں اگر کوئی خدمت کی بات ہے، اگر کوئی
انسانیت کی بھلائی کی بات ہے تو وہ صرف اپنی قوم تک محدود ہے۔ آپ جب بھی کسی مغربی تعلیم یافتہ سے پوچھیں گے کہ بتائیں تعلیم کا مقصد کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ تعلیم کا مقصد ہے ایک اچھا شہری بننا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اچھا شہری بننے کا مطلب کیا ہے۔ اچھے شہری کا مطلب یہ ہے کہ امریکی جو اچھا شہری ہو وہ امریکہ کے لیے جھوٹ بھی بولے، ڈاکہ بھی ڈالے، لوگوں کو قتل بھی کرے، لوگوں کے وسائل پر قبضہ بھی کرے، اور دنیا جہان کی دغا بازیاں کر کر کے وہ اپنے امریکی قوم کو مالا مال بھی کر دے، اور ان کا رعب اور دبدبہ بھی ساری دنیا پر بٹھا دے، اور انہی کو کھانے اور پینے اور وسائل حیات پر قبضہ کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگائے، تو وہ اچھا شہری۔ تو اس کے مقابلے میں تو روس کا شہری روس کے لیے یہی کرے گا، اور چین کا شہری چین کے لیے یہی کرے گا، اور انڈیا کا شہری انڈیا کے لیے یہی کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا تو دارالفساد بن جائے گی۔ پھر یہ لڑائی جھگڑے اور یہ وسائل کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنا اور قتل کرنا، اور ایک دوسرے کی زمینوں پر اور جائیدادوں پر اور وسائل پر قبضہ کرنا، آخر پھر اس کا علاج کیا ہوگا؟ ایک شخص وہ تعلیم پاتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میری قوم پوری دنیا کے اوپر حق رکھتی ہے کہ وہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کر دے، اور ایک دوسرا شخص بھی یہ کہتا ہے کہ میری قوم کو یہ حق ہے، میری قوم سب سے برتر ہے، اور جینے کا حق اور دنیا کے وسائل پر میری قوم کا حق ہے۔ تو آپ نے تو دنیا کو قتل و قتال کا اور ایک دوسرے کو مرنے مارنے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر کے دنیا کو اس کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے بجائے اسلام جو بات کہتا ہے، اور اسلام اس طرح حقوق العباد کی بات کرتا ہے، اس میں نہ اس طرح کی قومیت کی بات ہے، اس میں نہ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کی بات ہے، اور نہ ایک دوسرے کے حقوق اور ان میں عدم توازن کی بات ہے۔ توازن قائم کرنا یہ اسلام کا ایک معیاری اور امتیازی خصوصیت ہے۔ وہ بندے کا حقوق اور بندوں کے حقوق اور خدا کے حقوق کے درمیان ایک توازن قائم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے، ایک تو وہ اصطلاح بھی آپ نوٹ کر دیں، ایک ہے انسانیت کی اصطلاح، ایک ہے بندوں کی اصطلاح، حقوق العباد۔ یعنی ہمارے ہاں اسلام کی جو اصطلاح ہے وہ حقوق العباد کی ہے، وہ حقوق الانسان کی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بندے، یہ انسان، اگر یہ بندے ہیں تو ان کی بندگی کے حقوق پر ہیں، اگر یہ بندے نہیں رہتے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کے حقوق الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پہلے اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور سب سے بڑا حق کسی انسان کا آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیں، جبکہ ہمارے ہاں یہ بندگی کی دعوت دینا یہ کسی کی ذاتی معاملات میں دخل دینا ہے۔ جب آپ مغرب میں کہیں جاتے ہیں تو آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت دیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے یار آپ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دیتے ہیں، آپ مجھے کیوں روکتے ہیں اس معاملے سے؟ آپ مجھے زنا سے، شراب سے، جوئے سے، فلان سے فلان، ان چیزوں سے، بے حیائی سے آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ یہ تو میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ تو یہ اس تصور کی بنیاد پر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو صرف انسان سمجھتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا تو پھر یہ باتیں وہ نہ کرتا۔ اسلام میں حقوق العباد کے اندر سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے۔ باقی کھانے پینے کے معاملے میں یہ فرق نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم بھوک مر رہا ہے تو آپ اس کو کھانا نہ دیں، آپ اس کو کھانا دیں۔ سب سے زیادہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بھوکے کے کھانے پر توجہ دی ہے اور لوگوں کو تیز کیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت کو آپ لے لیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ شخص، تم جانتے ہو اس کے بارے میں، تمہیں پتہ ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ تو وہی ہے جو ایک دن کو دیکھ کے دیتا ہے اور کسی غریب کے کھانے پر لوگوں کو تیز نہیں کرتا۔
کسی بھی نظریے کے حاملین نے اپنے نظریے کے ماننے والے کو صرف اس بنیاد پر اپنے نظریے سے خارج نہیں سمجھا کہ وہ غریب کو کھانا نہیں دیتا۔ اسلام نے یہ کام کیا۔ اور اس ایک حدیث کو آپ لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھا کر سوتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ اس کے مقابلے کے لیے ایک لفظ تک نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام سب سے پہلے جو بنیادی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو پہلی دعوت دی وہ یہ نہیں تھی کہ غربت کے خلاف یا جہالت کے خلاف جس طرح ہمارے ہاں نعرے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت یہ نعرہ تو تھا کہ غربت اور جہالت کے خلاف میں اٹھتا ہوں۔ یہ جہاں پہ مکے میں، معظمے میں اور پورے حجاز میں اور پورے عرب میں اور پوری دنیا میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو بھوک کے خلاف ایک نعرہ تو تھا، تجارت بڑھ جائے گی، میرے قریب آ جاؤ، میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی قوم بنا دوں گا۔ امن و امان کا بھی بڑا نعرہ ہو سکتا تھا، کتنی قافلے لوٹے جا رہے تھے، کتنی خونریزی ہو رہی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امن کا نعرہ نہیں لگایا، صرف غربت کے خلاف نعرہ نہیں لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعرہ لگایا وہ عقیدے کا نعرہ تھا۔ وہ بنیادی طور پر یہ بات تھی کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، میں تمہیں بندگی کا راستہ دکھاتا ہوں، تم اپنے رب کو بھول چکے ہو اور بندگی اختیار کرو گے تو یہ راستے وہ تمہیں بتا دے گا، سمجھا دے گا۔ تو غربت کا نعرہ لگائے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کے بارے میں وہ کچھ حل کیا کہ پوری دنیا حل نہ کر سکی اس مسئلے کو۔ غریب کو نہیں کہا کہ اس کو پکڑ لو گریبان سے، مالدار کو، سرمایہ دار کو گریبان سے پکڑ لو، اس نے تمہارا حق کھایا ہے۔ یہ تو لڑائی والی بات ہے، یہ تو لوگوں کو لڑانے والی بات ہے، یہ تو طبقاتی کشمکش پیدا کرنے والا نظریہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو یہ نہیں کہا تم اس سے لے لو، مالدار کو کہا کہ تمہارے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں اس کا حق ہے، اسے حق دو، اور ایسے انداز سے دو کہ تمہارے دائیں ہاتھ کے دینے سے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کو یہ احساس دلاؤ کہ تم بندے ہو۔ بندوں کو بندگی کا احساس دلانا ہی ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر بندہ بندگی پر آمادہ نہیں ہوتا تو آپ ان کو دنیا جہان کے حقوق کیا، ملکوں کی بادشاہی بھی ان کو دے دے تو وہ پھر اپنے اوپر ظلم کرتے رہیں گے، وہ دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرتے رہیں گے، وہ ظالم ہی رہیں گے، وہ نہ خود بچ سکیں گے اور نہ دوسرے کو بچا سکیں گے، نہ کسی کو بچا سکیں گے۔ سب سے بنیادی بات کسی کا حق ادا کرنے میں بنیادی بات ہے کہ اسے یہ سمجھایا جائے کہ تو بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور تجھے بندگی کرنی چاہیے۔ اور اس کی میں کئی مثالیں دیتا ہوں۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ تم میرے ذاتی معاملات میں دخل دیتے ہو، تو میں بھی اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم گناہ کر کے میرے معاملات میں دخل دے رہے ہو۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں اگر اس کے اندر 100 گھر ہیں اور ان 100 گھروں میں 2 آدمی چور ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ چوری نہ کرو، تو وہ مجھے یہ کہے کہ تم میرے معاملات میں دخل دے رہے ہو، میں کہتا ہوں نہیں، میں اپنے گھر کو بچا رہا ہوں۔ تم چوری کرو گے تو تم 2 آدمی ہو، آج تم 2 ہو، کل تم 10 بھی بن سکتے ہو، اور جب 10% لوگ یہاں کے چور ہو تو 10% میرا گھر اور میرا دروازہ جو ہے وہ غیر محفوظ رہے گا۔ اور اگر یہ تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو ایک وقت آئے گا کہ 50 اور 60% تک میں غیر محفوظ رہوں گا، 2 کی بجائے 50 لوگ چور بن جائیں گے۔ لیکن یہ تو آرگومنٹ کی بات ہے، تو مناظرے اور بحث کی بات ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے، خود آپ کے انسانیت کے لیے خطرناک ہے۔ تو کسی کو برائی سے روکنا، اور میں طالب علم کو مثال دیتا ہوں کہ ایک طالب علم کا آج پیپر ہے، صبح 8 بجے یا 9 بجے اس کے ہاتھ میں پیپر تھمایا جائے گا کہ اس کے 5 سال 7 سال 8 سال کی محنت کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، یہ پاس ہوگا کہ فیل ہوگا۔ اور وہی طالب علم رستے جاتے ہوئے نیولے اور شام کی لڑائی کا تماشا دیکھ رہا ہے،
جس طرح مداری راستے میں تماشے دکھاتے ہیں، اور جب وہ تماشے کے لیے کھڑا ہے تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تبکی دی کہ بیٹا آپ کا پیپر نہیں ہے، آج آپ کا آخری لاسٹ پیپر نہیں ہے جس پر آپ کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ تو اگر وہ مجھے یہ کہے کہ تم نے تو میرا تماشا خراب کر دیا، میں تو تماشے میں ڈوبا ہوا تھا، مجھے تو بڑا اچھا تماشا لگ رہا تھا اور تم مجھے برباد کر رہے ہو، یہ تو میری انجوائمنٹ کا وقت ہے، میرے مزے لینے کا وقت ہے، چیزوں کو دیکھنے کا اور مزے کرنے کا اور تماشے دیکھنے کا وقت ہے، آپ نے میرے تماشے کا وقت برباد کر دیا۔ یہ کہتے ہیں نا جوان، ہماری جوانی کا زمانہ ہے، تم ہماری جوانی کا زمانہ ویسے آخرت کی فکروں میں اور آخرت کے غم میں اس کو برباد کر رہے ہو۔ زندگی ملی ہے، جوانی ملی ہے، اس کو انجوائے کریں۔ تو میں کہتا ہوں اچانک اگر آپ کا پیپر آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ تماشوں میں رہیں گے، فیل ہو جائیں گے، جائیں تماشے بعد میں ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کا امتحان ہے، اب پیپر دے دیں۔ تو یہ پوری زندگی یہ ہمارے ہاتھ میں ایک پیپر دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو سمجھانے والی باتیں ہیں، لیکن جو اصل بات ہے جس کی طرف میں آ رہا ہوں اور جن کے لیے میں نے یہ احادیث آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی یہ دین ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ بندوں کو ان کی بندگی کی حیثیت سمجھانا ہے کہ تم ہو بندے، میں بھی ہوں بندہ۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں تو وہ بیوقوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کئی حدود کے اندر محدود ہوں، کئی باتوں کے اندر میں کئی جال میرے اوپر میرے ارد گرد بنے ہوئے ہیں، کئی دیواریں میرے ارد گرد چنی ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ ان دیواروں کو دیکھتا نہیں یا سمجھتا نہیں یا احساس نہیں رکھتا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کے ارد گرد دیواریں نہیں ہیں۔ انسان پیدائشی طور پر بندہ ہے، اور شاید میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا بھی تھا کہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں جو کہا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی نئی دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اقبال رحمہ اللہ اس میں کیا کہنا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ تو میں نے طلبہ کو سمجھایا کہ وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ تو بہرحال آزاد نہیں ہے، تو پیدائشی بندہ ہے، تو بندہ ہے، تو جتنا بھی آزاد ہوگے دنیا میں مرو گے، ایک دفعہ مرو گے، اور تو جتنا بھی آزاد ہو آخرت کا ایک وقت آئے گا جہاں پہ تم نے جینا ہوگا، مرنا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی ہر لحاظ سے آزاد ہو۔ تو جب ہر لحاظ سے تم آزاد نہیں ہو تو پھر برداشت کرنا چاہیے، تو اس لکیر پر صبر رکھنا چاہیے، جب اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جب تم پیدائشی طور پر بندے ہو تو یہ احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس نہیں کرو گے تو ایک بہت بڑی حقیقت کو چھپاؤ گے، ایک بہت بڑی حقیقت سے آنکھیں بند کر دو گے، ایک بہت بڑی، اور آنکھیں بند کرنے سے آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے کہ جب آپ نے اسے آنکھیں بند کر دی ہے تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی کے ضمن میں یہ چیزیں ضرور ہونی چاہیے، اگرچہ ان باتوں کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن میں تو پوری دین کی بات کر رہا ہوں۔ آئے احادیث کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، لیکن بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، مالدار آدمی، غریب آدمی، صدقے کے بارے میں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ بس جو مالدار ہے وہ صدقے کرے، اور جو غریب ہے، پھر غریبی اور مالداری کا بھی ہم نے اپنا ایک معیار بنا دیا ہے۔ جس کے پاس کروڑوں ہیں تو لاکھوں والا کہتا ہے کہ یار میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کروڑوں نہیں ہے، میرے پاس تو لاکھوں ہیں، اور لاکھوں والا کروڑوں کی بنسبت غریب ہے، اور ہزاروں والا لاکھوں والے کی بنسبت اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، علی کل مسلم صدقہ۔ لیکن اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے تصور کو بھی وسیع کر رہے ہیں، صدقے کے تصور کو کتنا وسیع ہے۔ ہمارے یہاں تو ہمارے پختون روایات میں تو صدقے کا تصور یہ ہے کہ دیگیں پکائی جائیں، خیرات اس کو کہتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کے تصور کو کتنا وسیع فرما رہا ہے ہر مسلمان کے لیے، اور صدقے کا تصور۔ قالوا فإن لم يجد، دیکھیں نا لوگوں نے کے ذہن میں یہی تھا کہ صدقہ کا تو مطلب یہ ہے کہ کچھ دیا جائے۔ قال فيعمل بيده،
فینفع نفسہ ویتصدق، مزدوری کر لینا، ہاتھ پاؤں کی مزدوری کر لے، اپنے آپ کو بھی فائدہ اٹھایا دے دے اور اس سے کسی کو صدقہ بھی دے۔ قالوا فإن لم يستطع، وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اور لم يفعل، یا لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ نہ کرے، قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، کسی مجبور و محتاج کی مدد کرے۔ بھائی ہاتھ سے مدد کرنا تو صرف اس کو نہیں کہ اس کو پیسے دیے جائے، مدد کرنا تو یہ ہے کہ اس کو سڑک پار کیا جائے، اس کو راستہ دکھایا جائے، اس کو گاڑی پر سوار کیا جائے، اپنی گاڑی جا رہی ہے اس میں اس کو بٹھایا جائے، راستہ اسے نہیں معلوم اسے راستہ بتایا جائے، کسی مشکل میں ہے اس کو تسلی دی جائے۔ یہ تعزیہ اور تسلی دی کیا چیز، کسی کو تسلی دی جائے۔ ایک آدمی حیران و پریشان کھڑا ہے، آپ جا کر اس سے پوچھیں بھائی میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، آپ کیوں حیران پریشان ہیں؟ تو لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو، یعین ذا الحاجۃ الملہوف، کسی مصیبت زدہ، کسی محتاج، اس کی مدد کرے۔ قالوا فإن لم يفعل، اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، قال فلیمسک عن الشر، تو پھر اپنے ہاتھ تو برائی سے روکے نا، خود تو برائی نہ کرے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے، ایک آدمی جو ہے نا وہ برائی کرتا ہے، خود کو اپنے برائی سے دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم برائی میں کمی اس سے تو بھی آتی ہے کہ چلو میں خود برائی سے رکوں گا۔ اور برائی کا مطلب یہ نہیں کہ میں لوگوں سے تپڑ دینے سے رکوں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں چغلی نہیں کھاؤں گا، میں حسد نہیں کروں گا، میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاؤں گا، میں کسی کی کردار کشی نہیں کروں گا، میں کسی کو ویسے تکلیف نہیں دوں گا۔ بس میں کسی کو تکلیف تو آپ کسی کو گور کے دیکھنے سے بھی آپ کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، تو میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ فإنه له صدقۃ، یہ کام بھی صدقہ ہے، یہ بھی تم نے صدقہ کیا، تم ایک برائی کر سکتے تھے، اسے تکلیف دے سکتے تھے، آپ نے اس کو تکلیف نہیں دی، تو یہ آپ نے اس کے ساتھ اچھائی کی۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن اخیہ کربۃ من کرب الدنیا، جس نے کسی مسلمان بھائی سے دنیا کی مصیبتوں سے کوئی مصیبت دفع کی، نفس عنہ، آدمی جب سانس لیتا ہے، سانس لینے میں جب آدمی کو دشواری نہیں ہوتی، کھلے طور پر سانس لیتا ہے تو ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ نفس عن مؤمن، گویا کہ تم نے اس کو زندہ کیا، تم نے اس کو سانس لینے دی۔ قربۃ من قرب الدنیا، کسی دنیائی مصیبت سے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے کسی مصیبت کو دفع کرے۔ وہاں پہ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہوگا، زندگی دشوار ہوگی، وقت گزارنا دشوار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ لیکن اب انسان کی مدد کرتا ہے، پھر حدیث میں اور سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس سے مدد کی بات نہ کرو کہ میں نے اس کی مدد کی تو وہ میری مدد کرے گا، یہ بات نہ کرو کہ اگر میں تمہاری مدد کروں گا تو چلو کل تم میری مدد کرو گے، نہیں، اس کے لیے نہیں، تم مدد اپنے بھائی کی کرو اور جزا اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بن رہے ہیں، میرے بندے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آتے ہیں۔ پھر کیسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم نہیں ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت یہ بڑی شان ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی ایک ستر پوشی کے بدلے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کی ستر پوشی کرے گا، اور آخرت میں انسان تو کمزور ہے، کئی کمزوریاں انسان سے صادر ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے جو کمزوری صادر ہو جاتی ہے انسان کی خواہش ہوتی ہے، کسی نے دیکھا تو نہیں، کسی کو پتہ تو نہیں چلا، لوگوں کو پتہ چلے۔ اب جو وہاں پہ اسمبلی میں گونگے شیطان بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بل تو واپس ہو گیا، اور پھر ختم نبوت کے بارے میں ادھر ادھر شروع کر دیا کہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہے، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ وہ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف نہیں ہے، ایسے لوگوں میں خدا کا خوف نہیں ہوگا جو لوگوں کو خدا کے خوف کی دعوتیں دے رہے ہیں۔
خدا کے خوف کے موضوع پر وہ پتہ نہیں گھنٹوں بول سکتے ہیں، تقریریں کر سکتے ہیں، تقریریں کرنے کے لیے نہیں ہے خدا کے خوف کا یہ سبق. ستر اللہ علیہ یوم القیامہ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُسْلِمٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کے اوپر آسانی پیدا کی، اس کے لیے آسانی پیدا کی. وہ تمہارا نوکر ہے، وہ تمہارا زیر دست ہے، تمہارا بچہ ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے، اب اس کے لیے آسانی پیدا کرو. اس پہ تکلیف مت ڈالو، اس کو مشقت میں نہ ڈالو، اس کو خواہ تکلیف دینے کی ضرورت. جس طرح ہمارے ہاں لوگوں کی ذہن میں مزاج ہے کہ جو تمہارا مزدور ہوگا نا اسے بیٹھنے نہ دو، پھر یہ سر چڑھتا ہے. لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، جو مزدور ہوگا، جو نوکر ہوگا تمہارا، اسے بیٹھنے نہ دو. اسے کوئی نہ کوئی کام، ایک کام سے فارغ ہوگا تو اسے پہلے تم نے اس کے لیے 10 کام مزید ڈھونڈے ہوں گے. اگر وہ بیٹھ گیا اور بیٹھنے لگا تو پھر اس کو وہ تمہارے متوازی آ جائے گا، وہ تمہارے سر چڑھے گا، پھر وہ نوکر نہیں رہے گا، باپ بنے گا. تو اس کو آرام نہ دو، اس کو تھکاؤ. نہیں، یسر اعلیٰ مسلم، آسانی پیدا کرو اس کے لیے. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہا ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہا. تو ان ساری باتوں میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ادائیگی حقوق، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں لگے رہو، لیکن بندوں سے پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، تو اس کا اچھا مطلب بھی ہو سکتا ہے، برا مطلب بھی ہو سکتا ہے. برا مطلب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نیکی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا مطلب دریا میں ڈالنا ہے. تو دریا میں کیوں ڈالتے ہو؟ ضائع کرنا ہے. لوگ تو اس کی قدر نہیں کرتے. لیکن آپ اس کا اچھا مطلب سمجھائیں کہ نیکی کر اور اس کو دریا میں ڈال، اس کی واپسی کا انتظار نہ کر. بس اللہ تعالیٰ دریا سمندر میں ڈال، بہت بڑا دریا، بہت بڑا سمندر ہے. ہاں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد، اس کا بدلہ مانگ. آپ بندوں سے کیوں بدل؟ لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں نیکی کرتے ہوئے؟ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، یار نیکی نہیں ہونی چاہیے، بس نیکی کا زمانہ گزر. کیوں بھائی؟ لوگ نیکی کا بدلہ جو ہے برائی سے دیتے ہیں. لوگوں نے کیسی باتیں سمجھائی ہیں. ہاں، ہر جو شے چی لنگشی شیرہ اڑی دزان پسیر، ہر شے چی لنگی کی شیرہ اڑی دزان پسیر، لنگ چی نیکی شی یا بدیرہ اڑی آہیر. تو آپ اپنی نیکی کے بدلے میں لوگوں سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ نہ رکھتے توقع لوگوں سے، خدا سے توقع رکھتے ہیں. انشاءاللہ وہاں پہ اس کا بدلہ بہت بڑا بدلہ ملے. اور تیسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے منع کیا اور 7 چیزوں کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے. پر ادھر کے دے امرنا بعیادت المریض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے مریض کی بیمار پرسی کریں. واتباع الجنائز، اور جنازوں کے پیچھے چلیں. جنازوں کے پیچھے چلیں. پیچھے چلنے کا مطلب یہ بھی ہے نا، ایسا نہ ہو کہ جنازہ آگے جا رہا ہو آپ اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. یہ جنازے کا جلوس گویا کہ اس کا ایک احترام ہے کہ جنازہ آگے جا رہا ہوگا اور جلوس اس کے پیچھے جا رہا ہوگا. یہ کسی کو جلوس میں آگے کرنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا اس کا احترام ہے. تو یہ آخری خدمت احترام بھی ہے اس کا. وافشاء السلام، اور سلام کو عام کیا جائے، ہر جہاں پہ بھی لوگوں سے ملے السلام علیکم کے. اجابت الداعی، اور دعوت قبول کرے. دعوت سے مراد آپ ولیمہ کی دعوت ہے. وتشمیت العاطس، اور جسے چھینک آیا اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کو رحمک اللہ کہیں. ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرے. یہاں پہ اس کی مسلمان ہونے کی نہیں، مظلوم. وابرار المقسم، اور جو تمہارے اوپر اللہ کی قسم کھائے اسے اس قسم میں حانث نہ ہونے دے، اس کا لحاظ رکھیں. چلو اس نے تمہارے اوپر اتنا اعتماد کیا ہے کہ تمہارے بارے میں قسم کھائی کہ وہ یہ کام کر لے گا، تو آپ کر لیں. آخری حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پر یہ حدیث اپنے شاگردوں کو سنائی. موقع یہ تھا کہ اس نے اپنے کسی نوکر کو کہا جا کر میرے لیے گھوڑا خرید. اس نے گھوڑا 300 روپے میں خرید کر لایا. تو اس نے کہا اس کو لے آؤ، اس کو پیسے دیے جائیں. پیسے دینے کے لیے اس کو لے آئے. تو حضرت جریر نے عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا گھوڑا تو 300 سے زیادہ کا ہے،
400 کا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہماری مرضی۔ پھر اس نے ہاتھ پھیر کر تو کہا یار تمہارا گھوڑا تو 500 کا لگتا ہے۔ پھر بڑھاتے بڑھاتے آخر میں کہا تمہارا گھوڑا تو 800 کا لگتا ہے۔ تو 300 کا بیچا ہوا گھوڑا اسی سے، یعنی اس نے تو بیچ دیا تھا 300، اس نے کہا نہیں نہیں 300 کے بجائے ہم آپ کو 800 روپے دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا تم عجیب آدمی ہو، لوگ اپنا فائدہ دیتے ہیں، جب اس نے 300 پر راضی تھا اور 300 پر اس نے بیچا تھا تو آپ اس کو 800 کیوں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے وقت یہ بات کی تھی کہ ایمان کی بیعت کے بعد میں نے بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے وقت یہ عہد کیا تھا کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں، تو میں صرف اپنی خیر خواہی نہیں کرتا، میں اس کی بھی خیر خواہی کرتا۔ اور جریر نے عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی جب وہ بازار میں جا کر کسی سے کوئی چیز خرید لیتے تو کہتے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے جو پیسے ہم نے آپ کو دیے ان پیسوں کی بنسبت یہ چیز ہمیں بہت پسند ہے، اب مرضی آپ کی، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جو چیز ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کی بنسبت وہ چیز ہمیں بہت زیادہ پسند ہے جو ہم تم سے لے رہے ہیں، اب تمہاری مرضی دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ یعنی اس کو بار بار تو لوگ کہتے ہیں تم یہ کیوں کہہ رہے ہو، وہ تو بیچ رہا ہے اس کی، کہتے تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہمارے نزدیک یہ چیز پسندیدہ ہے ہمارا، اگر وہ ہماری پسند کو کہتے ہیں یار اس کو پسندیدہ تھی تو میں کیوں بیچتا، تو نہ بیچے تو نہ بیچے، ہم نہیں لیں گے، ہم تو اس کی بھی خیر خواہی کریں۔ یہ اس بات، اس حقوق العباد کی ادائیگی کی بالکل ایک انتہا ہے، ایک انتہا ہے بالکل، جس کو ہم صرف اس کا تصور کر سکتے ہیں، اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔